بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فضل الرحمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم اجلاس میں اہم فیصلے۔ معافی مانگنے تک پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شامل نہ کیا جائے، لیگ کی تجویز۔ مولانا کہتے ہیں سب کو اپنی غلطیوں پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ شہباز شریف اپوزیشن کو نہیں، نون لیگ کو اکٹھا کرنے پر دھیان دیں۔ فواد چودھری کی اپوزیشن لیڈر پر تنقید، کہا بھون سے نکلے تو فضل الرحمان کا کندھا ہر انتشار کے لیے حاضر ہی ہے۔ کپتان کے لیے نیا بحران، شہزاد اکبر کا اپنے ہی گروپ پر حملہ۔ جہانگیر ترین کے ساتھی نذیر چوہان کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ مذہب کے حوالے سے الزامات جان لے سکتے ہیں۔ ایف آئی آر میں مشیر داخلہ کے الزامات، گرفتاری کے لیے تیار ہوں، ضمانت نہیں کراؤں گا۔ نذیر چوہان بھی ڈٹ گئے۔ ترجمان جہانگیر ترین گروپ کا سخت رد عمل، کہا معاملہ حل نہ ہوا تو حکومت کے لیے مشکل ہوگی۔ کچھ بھی ہو جائے بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا دعویٰ۔ کہتے ہیں قرض لے کر خزانے بھرنے سے معیشت اچھی نہیں ہوتی۔ خاتون اول کی ہدایت پر لاہور میں پہلا صوفیزم سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر قائم۔ بشرا بی بی نے ابوالحسن شاذلی سینٹر کا دورہ کیا۔ ریسرچ سینٹر صوبے بھر میں بنائے جائیں گے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور جامعہ نعیمیہ سے معاہدے۔ شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن روک دیا گیا۔ جدید بختربند اور بھاری اسلحے کی فراہمی کے بعد آپریشن دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ ایس ایس پی کا دعویٰ، 6 روز کی آپریشن میں جرائم پیشہ افراد کے 250 سے زائد مورچے اور پناہ گاہیں نظر آتش، 9 مغوی بازیاب کرا لیے گئے۔ تیغانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے مزید 3 ڈاکو زخمی۔ کچے کے علاقے میں پولیس چوکیاں قائم۔ پنجاب میں بھی ڈاکوؤں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں لادی گینگ کے کئی مورچے تباہ۔ ڈاکو پناہ گاہیں چھوڑ کر جنگل میں گھس گئے۔ کالعدم تحریک طالبان کا اہم کمانڈر افغانستان میں مارا گیا۔ مفتی خالد کی گولیوں سے چھلنی لاش صوبے کنڑ سے ملی۔ مفتی خالد فضل اللہ کا قریبی ساتھی تھا۔ پاکستان میں بم دھماکوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا۔ خطرناک دہشت گرد عدنان رشید کی بھی لڑائی میں زخمی ہونے کی اطلاعات۔ گرمی بڑھتے ہی ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ بھی شروع۔ شہر قائد میں بجلی گھنٹوں غائب۔ گارڈن، لیاری اور لائنز کے علاقوں میں بجلی رات بھر نہیں آئی۔ شہری پریشان۔ بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے کہ الیکٹرک کا دعویٰ۔ مصطفیٰ کمال کے الیکٹرک کے دعوے پر پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا سنتے سنتے بال سفید ہو گئے۔ کراچی کو چوروں نے نہیں چوکیداروں نے لوٹا۔ ایم کیو ایم کا ہر لیڈر کرپشن میں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا ہے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی کی میڈیا سے گفتگو۔ سورج تیور دکھانے لگا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم۔ جیکب آباد میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ لاہور میں پارہ 42 سینٹی گریڈ کو چھو گیا۔ پنجاب میں مون سون کی بارشوں سے ممکنہ سیلابی صورتحال۔ ریسکیو 1112، ہلال احمر، سول ڈیفنس اور محکمہ صحت کی اپر چناب نہر پر مشقیں۔ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات، کرونا کیسز میں کمی۔ 24 گھنٹوں میں مزید 73 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کرونا کی بھارتی قسم کے بعد جنوبی افریقی قسم کا پھیلاؤ بھی تیز۔ 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی آج سے واک ان ویکسینیشن شروع۔ پہلے روز ویکسینیشن سینٹرز پر رش، اساتذہ کو اسکولوں میں ویکسین لگائی جائے گی۔
भारत में कोरोना बहरान जारी, 24 घंटों में 3,617 हलाकतें। ब्लैक फंगस भी आउट ऑफ कंट्रोल, अब तक 12,000 अफराद मुतासिर। होशियार खबरदार, 70% आबादी को वैक्सीन लगेगी तो कोरोना खत्म होगा, आलमी इदारा सेहत ने बता दिया। पाक मिस्र मुश्तरका फिजाई मश्क स्काई गार्ड्स की काहिरा में इफ्तिताही तकरीब। 2 हफ्तों पर मुहित मश्क का मकसद फौजी ताउन का फरोग। पाक मिस्र एयर डिफेंस पहली बार मश्क का हिस्सा बन रहे हैं, तर्जुमान पाक फौज। मुजफ्फराबाद में वैन खाई में जा गिरी, 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाँ बहक, 16 जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। वैन रावलपिंडी से चकोटी जा रही थी। मुर्गी औकात में आने लगी, एक रोज में गोश्त की कीमत में 100 रुपए की कमी। लाहौर में कीमत 315 रुपए किलो हो गई। सऊदी शहर खमीस मुशीद बड़ी तबाही से बच गया। अरब मीडिया के मुताबिक हौसी बागियों की तरफ से खतरनाक बारूद से भरा ड्रोन फिजा में ही तबाह कर दिया गया। कांगो में आतिशफशा ने तबाही मचा दी, 31 से जायद अफराद हलाक। लावे ने कई बस्तियां सफाई हस्ती से मिटा दी, हजारों अफराद बेघर, बिजली का निजाम मुतासिर। और PSL 6 के बकिया मैचेस के लिए आधे खिलाड़ी दुबई पहुंच गए। सरफराज अहमद समेत कई खिलाड़ी और ऑफिशियल्स को वीजे ना मिले। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहजाद अकबर की दरखास्त पर तरीन ग्रुप के MPA नजीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब ने PTI रहनुमा के खिलाफ मुकदमे के लिए दरखास्त दी थी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नज़ीर चौहान ने TV प्रोग्राम में उनके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, जिससे उनकी जान को खतरात लाहक हो गए हैं। दूसरी तरफ तरीन ग्रुप के MPA नज़ीर चौहान ने कहा है कि कानून की पासदारी का पाबंद हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है तो गिरफ्तारी दूंगा। सूरत हाल पर रद्दअमल देते हुए तर्जमान तरीन ग्रुप का कहना है कि मामलात बातचीत से हल हो सकते थे, मगर मामला बिगाड़ा गया। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का नोटिस ना लिया तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। खातून अव्वल बुशरा बीबी ने लाहौर में कायम होने वाली जदीद लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया, जबकि बुशरा बीबी ने अबुल हसन शाज़ली सेंटर का भी दौरा किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टैलेंट न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ फयाज बड़ाई साहब। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं आप बुशरा बीबी के इस दौरे को? देखिए, आप जानते हैं कि जो जनूबी एशिया की धरती है, ये अहले इल्म, सूफिया कराम और औलिया अल्लाह की धरती है। इस धरती पर औलिया कराम ने और सूफिया कराम ने इतना काम किया, इतनी मेहनत की है, तबलीग की है, अशात की है, और अपने अमल से जो इस खित्ते के इंसान हैं उनके दिल इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किए हैं। औलिया कराम का जो काम है, जो उन्होंने इस खित्ते में किया है, सूफिया कराम ने जो काम किया है, उससे नौजवान नस्ल को रूशनास कराना, आगाही देना, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। इसी हवाले से आज लाहौर में एक जदीद तरीन सूफ़ीज़म रिसर्च सेंटर कायम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जो सूफिया कराम ने काम किया है, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, जो उन्होंने अमल किया है, उसके बारे में नौजवान नस्ल को आगाह किया जाए और इस सिलसिले में एक ख़ास मरकज़ रिसर्च सेंटर कायम किया जाए। जो आज उसका इफ्तिताह है बाकायदा तौर पर वो बेगम बुशरा बीबी ने, खातून अव्वल ने किया है। वो ख़ुद इस मौके पर पहुंची हैं और उन्होंने इस जो मरकज़ है इसमें दिलचस्पी का इज़हार किया है। उन्होंने इसके मुख्तलिफ़ शोबे देखे हैं और इसको फ़ाल बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए अपने मुफीद मशवरे दिए हैं। आप जानते हैं कि जो बेगम बुशरा बीबी है, वो लंगर खानों का मसला हो, पनाह गाहों का मसला हो, या चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से बच्चों के कुछ मामलात हों, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें ह्यूमैनिटी हो, जिसमें लोगों के लिए बेहतरी हो, गरीब आदमी के लिए बेहतरी हो, आम बेहतरी का कोई मंसूबा हो, बेगम बुशरा बीबी उसमें ख़ास तौर पर दिलचस्पी लेती हैं। तो इसी हवाले से, चूँकि उनका एक ख़ास मैलान है सूफ़ीज़म की तरफ, उनका एक ख़ास, उनको ये शर्फ़ हासिल है कि वो सूफ़ीज़म से बड़ी मुतासिर हैं और सूफियाना रंग में डली हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये आज जो उन्होंने काम शुरू किया है, ये जो रिसर्च सेंटर बनाया है, ये बहुत ज़रूरी था, बड़ा अहम था। और इस सेंटर को उन्हें बताया गया है कि इस सेंटर को दुनिया की जदीद तरीन लाइब्रेरियों से लिंक किया जाएगा। तो इस हवाले से वो लोग सिर्फ पंजाब में नहीं, दुनिया भर में जो लोग सूफ़ीज़म के फ़लसफ़े से फ़ायदा उठाने चाहेंगे, उन्हें फ़ायदा होगा। तो इस सेंटर के क़याम से जो एक
ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، جو ہمارے معاشرے میں جو کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹر بنیادی طور پر تحقیق کرے گا تصوف کی اور صوفیہ کرام کے کام کی۔ تو اس سے جو ایک کردار سازی ہے، کردار سازی انتہائی ضروری ہے، اس کا عمل جو ہے وہ تیز ہوگا، اور جو ہمارے نوجوان ہیں ان کی جو رہنمائی ہوگی اور ان کی کردار سازی کے حوالے سے یہ سینٹر خاصا معاون ثابت ہوگا۔ تو اس حوالے سے آج ایک تقریب تھی لاہور میں۔ اور اب کچھ بات کریں گے شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے۔ شکارپور میں ڈاکوؤں کے خلاف جاری آپریشن کو عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق آپریشن کے لیے جدید اسلحے اور بکر بند گاڑیوں کی ضرورت ہے۔ اس پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ ٹیلنٹ نیوز سلیم سیتو سے۔ سلیم سیتو، کیا تفصیلات ہیں؟ آپریشن کو کیوں روکا گیا ہے؟ وجوہات کیا سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، ایک ہفتہ قبل شکارپور کے کچے میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کے بعد شروع ہونے والا ڈاکوؤں کے خلاف پولیس کا آپریشن پچھلے 3 روز سے تعطل کا شکار ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نئے تعینات کیے جانے والے ایس ایس پی شکارپور ہے تنویر احمد سونی، انہوں نے چارج ابھی تک نہیں سنبھالا۔ وہ کراچی میں موجود تھے، کراچی میں ان کی آئی جی سندھ سے ملاقات تھی۔ آئی جی سندھ سے ملاقات کے بعد وہ آج شکارپور پہنچے۔ شکارپور پہنچنے کے بعد ابھی تک انہوں نے اپنا چارج نہیں سنبھالا، جس کی وجہ سے جو آپریشن ہوئے پچھلے 3 روز سے تعطل کا شکار ہے۔ کچے کے علاقے میں موجود جتنی بھی پولیس تھی ان کو گڑی تیگوں کے قریب بچاؤ بندے دریا کا وہاں پر جو بیس کیمپ قائم کیا گیا تھا آپریشن کا، وہاں پر وہ ساری نفری موجود ہے، لیکن تاحال ڈاکوؤں کے خلاف جو آپریشن ہے وہ شروع نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شکارپور کا جو علاقہ ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکوؤں کی آماجگاہ بنا رہا ہے۔ شکارپور کا کچا جو ہے اس میں سکھر، گھوٹکی، جو کشمور کندکوٹ کے کچے کے علاقے شامل ہو جاتے، جس کی وجہ سے وہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک جنگل ہے جہاں پر مختلف ڈاکوؤں کے گروہ جو ہیں وہ موجود ہیں، جبکہ ان کے آپس میں قبائلی تنازعات بھی چل رہے ہیں۔ کچھ روز قبل جو ہے وہ کچے کے علاقے میں ہی چاچڑ اور جاگیرانی برادری کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 10 لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے، جبکہ گڑی تیگوں کا جو علاقہ ہے جہاں پر تیغانی برادری کے جو ڈکیت ہیں وہ کئی سالوں سے وہاں پر پولیس کے رٹ کو چیلنج کر کے رکھا ہوا ہے۔ پولیس کی جانب سے کئی مرتبہ آپریشن کی ماضی میں بھی کوششیں کی گئی، لیکن ہمیشہ پولیس وہاں سے نقصان اٹھا کر ہی واپس آئی، کیونکہ جو پولیس کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ وہاں پر جو ڈکیت ہے ان کے پاس جدید اسلحہ موجود ہوتا ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ اینٹی ایئر کرافٹ کرنے راکٹ لانچرز ہیں، جس کی وجہ سے پولیس جو ڈکیتوں کے جو وہ رہائش گاہ یا جو ان کی کمی گاہ ہیں وہاں تک ان کے لیے پہنچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ پچھلے ہفتے جو آپریشن شروع کیا گیا تھا ایس ایس پی شکارپور جو سابقہ ایس ایس پی تھے امیر سعود مکسی، ان کی قیادت میں وہ 2 مغزیوں کی بازیابی کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ اے پی سی چینز کے ذریعے وہ آپریشن کیا جا رہا تھا، لیکن ڈاکوؤں کی جانب سے اے پی سی پر جو فائرنگ کی گئی اور اس کے بعد اینٹی ایئر کرافٹ گن سے وہاں اس میں فائرنگ کی گئی، تو اے پی سی میں موجود 3 پولیس اہلکار جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد آپریشن میں تیزی آئی، لیکن وہ آپریشن پچھلے 3 روز سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا، تعطل کا شکار تھا، کیونکہ نئے کمانڈر جو تھے شکارپور ضلع کے ایس ایس پی تنویر احمد سونی، انہوں نے تاحال چارج نہیں لیا تھا، جس کی وجہ سے آپریشن تعطل کا شکار تھا۔ کچے کا علاقہ ہے یہ مکمل طور پر جہاں پر پولیس کو بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پر ڈکیتوں کے کئی گروہ موجود ہیں، قبائلی تنازعات بھی چل رہے ہیں جی، اور کچھ انفلوئنس جو ہے وہ پولیٹیکلی جو وڈیرے ہیں، جو فیوڈل لارڈز ہیں یہاں کے، ان کا بھی اثر رسوخ وہاں پر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے پولیس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماضی میں بھی گڑی تیگوں میں پولیس اور رینجرز نے مشترکہ طور پر بہت سی کارروائیاں کی ہیں، لیکن وہ جو مین کلپریٹس ہیں، مین ڈاکو ہیں، وہ تاحال گرفتار نہیں ہو سکے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ عرصہ قبل تقریباً 1 سال پہلے ایک لوک فنکار تھے جوگی جلال، جس کو بھی ڈاکوؤں کی جانب سے گڑی تیگوں کے علاقے میں رکھا گیا تھا، جہاں پر آپریشن کیا گیا، جس میں ایک ڈی ایس پی وہاں پہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد دوبارہ آپریشن کیا گیا، اے پی سی پر ہی حملہ ہوا تھا، جس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے۔ تو پولیس کے کافی کیجویلٹیز ہو چکے، لیکن پولیس کو کچے کے علاقے میں تاحال کوئی کامیابی نہیں ملی، کوئی گرینڈ آپریشن جو بھی ہمیشہ جو کیے گئے ان کو ناکامی ملی۔ جی سلیم، یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کتنی کامیابی مل سکی ہے اور کیا ڈاکوؤں کی طرف سے کوئی ہتھیار بھی ڈالے گئے ہیں؟ ایسی کوئی اطلاعات موصول ہوئی ہیں آپ کو؟ جی، یہ جو ہتھیار ڈالنے کی اطلاعات ہیں یہ چھوٹے موٹے گروہ ہوتے ہیں جو قبائلی تنازعات میں جن کو پولیس کی جانب سے نام ڈالے جاتے ہیں، فیض ان لوگوں کی طرف سے جو چیزیں آ رہی ہیں، لیکن جو مین جو گروہ ہے ڈاکوؤں کے، جس میں جنگل تیغانی کا نام آتا ہے، جھرو بگنانی کا نام آتا ہے، ان لوگوں کی ابھی تک کسی بھی قسم کی اس طرح کی اطلاعات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس کو مشکلات اس لیے کامیاب اس لیے نہیں مل رہی کیونکہ پولیس ان جگہوں تک پہنچنے میں ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھنا جنگل ہے،
دریا کے بیچ کا یہ علاقہ ہے، کچے کا علاقہ ہے، جہاں پر پولیس کا جو جدید جو ٹیکنالوجی اس کے بغیر پہنچنا ناممکن۔ ابھی ایس ایس پی تنویر سوری جب کراچی سے نکلے تھے تو ہمارے ان سے رستے میں فون پہ بات چیت ہوئی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اب جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، ڈرون کیمروں کا استعمال کریں گے، وہ ڈاکوؤں کی کمی گاہیں تلاش کرنے کے لیے جدید کیمرے جو ڈرون کیمرے ان کی مدد سے وہ کوشش کریں گے تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ ڈاکو کہاں پر رہ رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز یہ بھی ہمیں کچے سے سننے میں آ رہی ہے، جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 3 روز سے جب آپریشن کو تعطل کا شکار کیا گیا، بند کیا گیا، تو ڈاکو جو کچے میں موجود تھے وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں لگے ہوئے، کیونکہ یہ ہزاروں ایکڑ پر پھیلا ہوا ایک رقبہ ہے جنگل کا، جو شکارپور کے علاوہ سکھر، بھوچکی اور کشمور کنکوٹ کے اضلاع پر محیط ہے، اور یہ علاقہ پنجاب کے کچے سے بھی ملتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ جب پولیس کی جانب سے تیغور خان تیغانی کو کراچی سے گرفتار کیا گیا اور کچھ لوگوں کو یہاں سے گرفتار کیا گیا، تو اس کے بعد ڈاکو جو ہے وہ اپنی جو ان کی پہلی پوزیشن تھی جہاں پہ انہوں نے پہلے حملہ کیا تھا پولیس کی اے پی سی پر، اور جس پہ پولیس کے 3 جوان شہید ہوئے تھے، تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹ کے گھنے جنگل میں چلے گئے، جہاں پر پولیس کا پہنچنا اس وقت ہمیں ناممکن اس لیے نظر آ رہا ہے کہ پولیس۔ جی بہت شکریہ سلیم سیتو تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کالعدم تحریک طالبان کے اہم کمانڈر اور شورا رکن مفتی خالد کو افغانستان میں قتل کر دیا گیا ہے، جبکہ خطرناک دہشت گرد عدنان رشید کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ مفتی خالد کو کنڑ صوبے میں نامعلوم افراد نے دوران سفر گولی مار کر قتل کر دیا۔ مفتی خالد کا تعلق بنیر سے ہے، وہ طالبان کے امیر مولوی فضل اللہ کا قریبی ساتھی تھا۔ مفتی خالد 2008 میں الیکشن ریلی میں خودکش حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس میں 36 افراد جاں بحق ہوئے۔ ملا فضل اللہ نے مفتی خالد کو 2013 میں کالعدم تحریک طالبان کی سیاسی شورا کا سربراہ بنایا، جبکہ مفتی خالد صوبے ننگرہار میں طالبان کے امور کا نگران بھی تھا۔ افغانستان میں بھارتی خفیہ ایجنسی را اور ٹی ٹی پی کے درمیان رابطہ مفتی خالد کے ذریعے ہوتا تھا۔ مفتی خالد کا قتل طالبان کے سواتی اور محسود گروپ کے درمیان جاری داخلی کشمکش کا شاخسانہ ہے۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔